اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. ولعنت الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین. اما بعد. سب سے پہلے التماس ہے سورہ حمد اور سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحومین سید محمد سبطین ابن اظہار حسین، مرحومہ ساجدہ بانو بنت نذیر حسن، مرحومہ کنیز زہرہ بنت محمد سبطین، مرحوم ابو الفضل عباس ابن محمد سبطین اور جملہ مومنین مومنات کی ارواح کو ایصال فرمائیں. مزید التماس ہے ایک سورہ فاتحہ اور سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحوم رضا حسین ابن فدا حسین، مرحوم ظہیر حسن ابن عبد الحسین، مرحومہ کنیز زہرہ بنت ظہیر حسن کی ارواح کو ایصال فرمائیں. مزید سورہ فاتحہ اور سورہ توحید کی التماس ہے برائے ایصال ثواب مرحوم نذیر احمد ابن ارشاد علی اور رحمت النساء بنت ستار علی. صلوات پڑھ دیں محمد وآل محمد پر. آغاز درس سے قبل چند نکات کی وضاحت ضروری ہے. پہلا نکتہ تو یہ ہے کہ ہر چیز کا خزانہ پروردگار عالم کے پاس ہے. خداوند کریم وہی مالک ہے اور اسی کو ثواب عطا کرنا ہے. لہٰذا بعض مومنین کو اگر یہ خیال پیدا ہوتا ہے کہ مثلا ایک مجلس میں اگر کئی ایصال ثواب شامل ہو گیا تو مثلا حق کم ہو جائے گا، ایک مرحوم کا حق کم ہو کے دوسرے کے پاس چلا جائے گا. دیکھیں حساب و کتاب پروردگار عالم نے اسی لیے ہمارے ذمہ قرار نہیں دیا ہے، وہ اس نے اپنے حصے میں رکھا ہے اور وہ پروردگار ہے جس کے پاس ہر چیز کا جو ہے وہ ذخیرہ موجود ہے. اس کے یہاں کسی چیز کی کمی
نہیں، یہ ہمارے ہاں سسٹم ہوتا ہے کہ اگر 2 حصہ دار ہوں تو مثلا زیادہ دونوں کو ملے گا، اور اسی میں اگر 4 ہو گئے تو پھر 4 میں کم ہو جائے گا، 6 ہو گئے اور 8 ہو گئے تو کم ہو جائے گا۔ اس کے یہاں یہ سسٹم نہیں ہے۔ البتہ ایک معیار بتا دے رہے ہیں آپ لوگوں کو، پروردگار عالم کے ہاں معیار جو ہے وہ خود ہمارے اور آپ کی نیت پہ ثواب کا معیار ہے۔ ہم نیت کیسے کر رہے ہیں، ہماری نیت پہ پروردگار عالم جو اس کے یہاں حساب و کتاب کا معاملہ ہے وہ ہماری نیت پہ ہے۔ اگر ہماری نیت اچھی ہے تو اس کے یہاں ثواب میں کوئی کمی نہیں ہے، اور اگر ہماری نیت میں کھوٹ پیدا ہو گیا تو پھر وہاں پہ ثواب میں بہرحال وہ ثواب ہمارے اعمال کا جو ثواب ہے وہ ہماری نیت کے حساب سے دیتا ہے۔ میں نے ابھی تک خدا کا شکر ہے اپنی زندگی میں یہ اپنے طور پر یہ طے کیا ہے کہ کبھی کسی مجلس کا انکار نہیں کرنا ہے، لیکن وہ مجلس جو امام حسین علیہ السلام کے لیے ہو، وہ مجلس جو اہل بیت علیہ السلام کے ذکر کے لیے ہو، اس مجلس کا انکار نہیں کرنا ہے۔ لیکن بعض موقع پر ہمیں خود احساس ہو جاتا ہے کہ مجلس جو ہے وہ مولا کے لیے ہے ہی نہیں، یہ مجلس جو ہے مومنین کی اپنی دل کی تسکین کے لیے ہے۔ مثلاً ایک مجلس، اس میں سے ایک مجلس ترحم کی کوالٹی ہوتی ہے، وہ مجلس ترحیم کے بجائے مجلس ترحم کی کوالٹی ہوتی ہے۔ مثلاً اب مجلس ہے ہمارے کسی رشتہ دار کے 40ویں کی، اب ہم لوگ پہنچ گئے ہیں شرکت کی غرض سے، تو مولانا بھی ایک مجلس پڑھ ہی لیں، تو مولانا بھی ایک مجلس جو پڑھ ہی لیں تو یہ ہوتا ہے مجلس ترحیم نہیں ہے، یہ مجلس ترحم ہے۔ یہ مردے کے اوپر رحم کھانے کے بجائے مولانا کے اوپر رحم کھا کے پڑھایا جاتا ہے۔ ایسے ہی جو ہے بعض وقت مومنین جو ہیں وہ جب چاروں طرف ہاتھ پیر مار لیتے ہیں اور ان کو لکھنؤ اور دلی اور بمبئی کا ذاکر نہیں ملتا، تب کہتے ہیں الہ آبادی والے سے پڑھوا لیا جائے، زیادہ بہتر ہے۔ تو یہ جو ہے بہرحال یہ ہمارے اعمال پہ اس کا انحصار ہے کہ ہم نیت کیسی کر رہے ہیں۔ لہٰذا ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر۔ درس میں تاخیر نہ ہو، چونکہ مصائب بھی شامل ہوتا ہے مجلس جس دن ہوتی ہے، اس لیے جلدی سے اپنی بات کو شروع کرتا ہوں کہ چونکہ سلسلہ گفتگو ہمارا جناب لوط علیہ السلام کی سیرت کے متعلق جاری ہے، اور آج شاید اس کا آخری مرحلہ ہو، جناب لوط علیہ السلام کی سیرت کا چیپٹر آج کلوزڈ ہو جائے گا، جس میں خلاصہ اگر پیش کیا جائے ابتدا سے تو یہ کہ جناب لوط علیہ السلام جس قوم میں داخل ہوئے ہیں تبلیغ کے لیے، اس قوم میں کچھ برائیاں جو ہیں وہ ابتدائی طور پر شروع ہوئی تھیں، جن میں سے بخالت پہلی منزل پہ تھی، اور بخالت کی وجہ سے وہ آہستہ آہستہ اس منزل پر گناہ کے پہنچ گئے کہ انہوں نے ایک ایسا کام انجام دینا شروع کیا کہ جو عالمین میں سے، قرآن کے روح سے عالمین میں سے کسی نے اس وقت تک یہ گناہ انجام نہیں دیا تھا جو گناہ ان لوگوں نے کرنا شروع کیا۔ اور جناب لوط علیہ السلام جب ان کے کو تبلیغ کرنے لگے اور انہوں نے اس کام سے روکا اور انہیں باقاعدہ اس بدعملی کے نتائج اور اس کے اثرات کی طرف متوجہ کیا، تو اس قدر بے حیا ہو چکے تھے کہ انہوں نے جناب لوط علیہ السلام کی بات پر توجہ دینے کے بجائے جناب لوط علیہ السلام سے کہا کہ ایسا ہے اب آپ مزید باتیں مت کیجئے، آپ کو عذاب کی درخواست کرنا ہے اور عذاب لانا چاہتے ہیں تو آپ بے شک ہمارے لیے عذاب کی درخواست کیجئے اپنے پروردگار سے، اپنا باقی آپ سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ قرآن مجید میں بڑی تفصیل کے ساتھ سورہ ہود میں یہ داستان شروع ہوتی ہے، چونکہ جناب لوط علیہ السلام کی زندگی کا مرحلہ اور آپ کی تبلیغی زندگی کا جو سلسلہ ہے وہ سلسلہ جناب ابراہیم علیہ السلام سے متصل ہے، جڑا ہوا ہے، الگ نہیں ہے۔ لہذا یہ سلسلہ عذاب کا جو ہے وہ بھی جناب ابراہیم علیہ السلام سے ہی مربوط ہوتا ہے کہ جب وہ کچھ مہمان جناب ابراہیم علیہ السلام کی خدمت میں آئے اور اس مہمانوں کی پذیرائی میں جناب ابراہیم علیہ السلام نے ایک گوشالہ بریان کیا اور اس کے بعد ان کے سامنے رکھ دیا، تو انہوں نے ہاتھ نہیں بڑھایا اس کی طرف۔ جناب ابراہیم کے دل میں تھوڑا سا خوف پیدا ہوا، آخر کار پھر جناب ابراہیم کو انہیں بتانا پڑا کہ ہم کون ہیں اور ہم کیا کرنے آئے ہیں۔ جب یہ بتایا کہ ہم لوگ جو ہیں وہ فرشتہ الہی ہیں اور قوم لوط کی جانب مامور کیے گئے ہیں،
یہاں جناب ابراہیم، چونکہ جناب ابراہیم جو شیخ الانبیاء ہیں، جناب ابراہیم جو ہیں وہ قرآن مجید نے جناب ابراہیم کو حلیم کے عنوان سے یاد کیا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، فلما ذهب عن ابراہیم الرع وجاءته البشرى یجادلنا فی قوم لوط ان ابراہیم لحلیم اواہ منیب۔ جب جناب ابراہیم علیہ السلام کو بشارت مل گئی، کس چیز کی بشارت دی تھی مہمانوں نے؟ اب اتنا تو اگر کلاس ہے، درس ہے، تو نیچے سے اسٹوڈنٹ کو بولنا پڑے گا۔ جناب ابراہیم کو فرشتوں نے کس چیز کی بشارت دی تھی؟ مجلس ہوتی تو ہم ممبر سے اکیلے پڑھ دیتے، جو کچھ بول دیتے، آپ کے سمجھ میں آتا نہیں آتا اس کے ذمہ دار ہم نہیں تھے۔ لیکن یہاں پہ یہ درس ہے، درس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نیچے سے ہمارے ساتھ شامل رہیں، نہیں تو انشاءاللہ نیند ہی آئے گی آپ لوگوں کو۔ جناب ابراہیم علیہ السلام کے پاس جو مہمان آئے تھے فرشتے، جناب لوط علیہ السلام کے قوم کی طرف عذاب کے لیے مامور بن کے، ذمہ دار بن کے، ان لوگوں نے جناب ابراہیم کو کس چیز کی بشارت دی تھی؟ بس وہی ایک ہی ہے، دوسری بشارت نہیں تھی۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر۔ دیکھیں، نوٹ کرنے کا اتنا کچھ فائدہ ہوتا ہے کہ نیر صاحب کو جو ہے وہ ذہن میں ہے، باقی جو موبائل چلاتے ہوئے سنتے ہیں انہیں تو خاص کر کے بالکل ہی نہیں ذہن میں رہے گا، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ جو ہے درس میں ہوتا کیا ہے یا مجلس میں ہوتا کیا ہے۔ چونکہ کبھی میں نے ذکر کیا تھا کہ بعض مومنین کو وہ خوش فہمی اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ وہ سوچتے ہیں کہ ہم کو سب کچھ آتا ہے، ہم کو سب معلومات ہے۔ جب معلومات تو ظاہر سی بات ہے وہ سنتے ہی نہیں، اور معلومات کا رزلٹ جو ہے وہ ایسی جگہوں پہ سامنے آ جاتا ہے کہ یہاں پر اس طرح کے سوال کہ جناب ابراہیم، یہ مشہور چیز ہے قرآن مجید میں، بارہا ہم اور آپ پڑھتے ہیں کہ جناب ابراہیم کے پاس یہ فرشتے آئے اور جناب ابراہیم کو اولاد کی بشارت دی۔ جناب ابراہیم کی اس وقت عمر جو ہے وہ 80+ ہو چکے تھے۔ جناب ابراہیم کو تعجب ہوا، جناب سارہ کو تعجب ہوا، لیکن فرشتوں نے کہا کہ یہ امر الہی ہے، اس میں تعجب کی گنجائش نہیں ہے۔ یہاں پہ جب جناب ابراہیم کو معلوم ہوا ہے کہ یہ فرشتے عذاب بن کر آئے ہیں، یہ فرشتے آئے ہیں قوم لوط پر عذاب نازل کرنے کے لیے، اس سے قبل کئی مرحلوں میں فرشتے آئے تھے قوم لوط کے لیے، لیکن جناب ابراہیم نے سفارش کیا، پروردگار عالم کی بارگاہ میں عرض کیا، اور قوم لوط کی جانب سے جناب ابراہیم نے اظہار ہمدردی کیا، جس کی بنیاد پر فرشتے واپس چلے گئے۔ لیکن یہ جس منزل کے بعد اب آئے ہیں فرشتے، اس کے لیے ایک روایت ہے تفسیر عیاشی میں۔ وہ روایت یہ ہے کہ جب قوم لوط کے بدعملی جو ہے اس حد تک بڑھ گئی کہ لما عملا قوم لوط ما عملوا بکت الارض الی ربها حتی بلغ دموعها الی السماء، جب قوم لوط کی بدعملی کافی حد تک بڑھ گئی، کافی حد تک بڑھنے کا مطلب آپ یہ سمجھ لیں کہ میں نے بارہا یہ بیان کیا کہ اس معاشرے میں، اس سماج میں پاک ہونا جو ہے وہ عیب بن چکا تھا، اور گناہ میں ملوث ہونا یہ خوبی تھی۔ لہٰذا جناب لوط علیہ السلام کو وہ قوم بار بار دھمکی دے رہی تھی کہ آپ جو ہیں وہ پاکیزہ لوگوں میں سے ہیں، آپ کو بھی نکال دیا جائے گا شہر سے، آپ گناہ سے بچنا چاہتے ہیں آپ کو بھی شہر سے بھگا دیا جائے گا۔ یہ بدعملی کا نتیجہ ان کے اس حد تک پہنچ چکا تھا، اور کیوں؟ اس لیے کہ ان کے یہاں یہ گناہ کلچر بن گیا تھا۔ خدا بچائے ہم لوگوں کو، ہمارے زمانے والوں کو، ہمارے زمانے کے مومنین کو، کہ ہمارے درمیان کوئی گناہ کلچر بن جائے۔ اگر کوئی گناہ کلچر بن گیا تو ہم لوگ اس کے مقابل میں کچھ کر نہیں پائیں گے۔ حد یہ ہے کہ ہم اور آپ اپنی نسل اور اپنی اولاد کو بھی سنبھالنے سے رہ جائیں گے۔ لہذا کسی بھی گناہ کو کلچر بننے سے پہلے، کسی گناہ کے معاشرے میں اس حد تک عام ہونے سے پہلے ہماری سماجی ذمہ داری ہے کہ ہم اور آپ اس کے خلاف کھڑے ہوں اور اس کے خلاف آواز اٹھائیں۔ لہذا جب ان کی بدعملی اس حد تک بڑھ گئی تو بکت الارض الی ربها حتی بلغ دموعها الی السماء، زمین گریا کرنے لگی، زمین رونے لگی، اور زمین کا آنسو جو ہے وہ آسمان تک پہنچ گیا۔ اب یہ زمین کا آنسو اپنے اعتبار سے اب ہماری طرح کی پانی آنکھ سے گرتا ہے، یہ بہرحال یہ ہمارے رونے کی کیفیت ہے،
دنیا کی ہر شے، کائنات کی ہر شے کے لیے اپنی ایک خوشی ہے، اپنا ایک غم ہے، ان کا اپنا ایک گریہ ہے، اپنی ان کی ایک ہنسی ہوتی ہے۔ بہرحال اب وہ کیا کیفیت تھی؟ بہرحال روایت کا جو مفہوم ہے وہ یہ کہ زمین نے گریہ کیا، زمین کا آنسو آسمان تک پہنچا۔ وَبَكَتِ السَّمَاءُ حَتَّى بَلَغَ دُمُوعُهَا الْعَرْشَ، آسمان نے گریہ کیا تو آسمان کا آنسو کہاں پہنچا؟ عرش تک، عرش الہی تک پہنچ گیا۔ فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَى السَّمَاءِ أَنْ أَحْسِبِيهِمْ، اللہ نے آسمان پر وحی نازل کی کہ ان کے اوپر پتھر برساؤ، پتھر کی بارش کرو۔ وَأَوْحَى إِلَى الْأَرْضِ أَنْ أَخْسِفِي بِهِمْ، اور زمین کو یہ وحی کی کہ ان کو زیرو رو کر دو، یعنی نیچے کو بالکل اوپر الٹ پلٹ ان کو کر دو۔ یہ چیز جو ہے قوم لوط کے عذاب میں ذکر ہے کہ وہاں پہ زمین بھی ایکٹیو ہو گئی، آسمان بھی ایکٹیو ہو گیا، اس لیے کہ یہ گناہ کہاں کر رہے تھے؟ زمین کے اوپر زیر آسمان۔ یہ جب ہم اور آپ بھی اس سرزمین پر گناہ کرتے ہیں، ولو وہ فردی گناہ ہو، سماجی گناہ نہ ہو، ذاتی گناہ ہو، تو ان ذاتی گناہوں کے بھی بہرحال کوئی نہ کوئی فطری اثر ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی طبعی اثر ہوتا ہے کہ جس کی جانب ہم اور آپ ممکن ہے متوجہ نہ ہوں، آخر میں چل کر ہم اور آپ متوجہ ہوں گے۔ مثلا ایک گنہگار کے لیے اس سے بڑی حسرت کا مقام کیا ہوگا کہ مثلا بہت سے لوگ، آج ہی ایک درس میں یہ سوال پیدا ہوا تھا، بہت سے کافروں کو ہارٹ اٹیک آیا، اچانک سے مر گئے، تو ان کی روح تو جو ہے وہ ہمارے اعتبار سے بڑے اچھے سے نکل گئی ہے۔ ہم یہ سنتے ہیں کہ مومنین کی روح بڑے اچھے سے نکلتی ہے، اور یہ تو کافر کو ہارٹ اٹیک آیا، برین ہیمریج ہوا، اچانک سے وہ چل بسا، تو اس کو تو کوئی تکلیف نہیں ہوئی۔ تو ہم نے اس کا جواب یہی دیا کہ بھائی یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کو تکلیف نہیں ہوئی، لیکن اس کے لیے وہی حسرت آخری وقت کی کہ جس وقت وہ گزر رہا ہے، اور اس وقت اس کے لیے یہی احساس اس کی تکلیف کے لیے بہت کافی ہے کہ ارے یہ تو ہم نے اپنی ساری زندگی خراب کر لیا۔ جس وقت وہ جا رہا ہے اسے یہ پتہ چل جائے کہ اب ہم جدھر جا رہے ہیں ادھر کے لیے ہم نے کچھ نہیں کیا ہے، اور جہاں کے لیے سب کچھ کیا تھا وہاں سے کچھ لے کے جانے کا موقع نہیں ہے۔ اب آپ انصاف سے بتائیے کہ انسان کے دل پر کیا گزرے گی اس وقت؟ تو یہ جو ہم ظاہر میں سمجھ رہے ہیں کہ تکلیف نہیں ہوتی ہے، تکلیف ہوتی ہے۔ یقیناً ہر گناہ کا ہماری ظاہری زندگی پر اثر ہوتا ہے، ہر گناہ کا ہمارے اعضاء و جوارح پر اثر ہوتا ہے۔ لہذا اگر زمین پر گناہ کرتے ہیں تو زمین اپنے ریکارڈ میں محفوظ کرتی ہے، زیر آسمان گناہ کرتے ہیں آسمان اپنے ریکارڈ میں محفوظ کرتا ہے۔ حد یہ ہے کہ ہمارے اعضاء اور جوارح جب ہم گناہ کرتے ہیں تو یہ محفوظ، ہمارا ہاتھ جو ہے وہ محفوظ کرتا ہے ہمارے گناہ کو، ہمارے پیر ہمارے گناہ کو محفوظ کرتے ہیں۔ میدان محشر میں یہ چلانے لگیں گے، یہ بولنے لگیں گے، تو جیسے ہی یہ ہمارے اعضاء و جوارح بولنے لگیں گے، ہمارے خلاف گواہی دیں گے، تو ہمیں تو بڑا برا لگے گا، اس لیے کہ ہم کو اپنے خلاف کچھ سننا پسند نہیں ہے۔ جیسے ہی ہمارے اعضاء و جوارح ہمارے خلاف گواہی دینے لگیں گے تو ہم فوراً ان پر اعتراض کریں گے، تم تو ہمارے ساتھ تھے، تم کیسے بولنے، تم تو بولتے بھی نہیں تھے، تمہیں تو بولنا بھی نہیں آتا تھا، تم نے جو ہے یہ بولنا کیسے شروع کر دیا؟ تو کہیں گے انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، تم کو یہی نہیں پتہ ہے کہ ہم بولنے کیسے لگے؟ وہ اللہ جو وہ پہاڑوں میں آواز پیدا کر سکتا ہے، وہ اللہ جو درختوں میں آواز پیدا کر سکتا ہے، وہ اللہ جو ہر شے میں آواز پیدا کر سکتا ہے، اس نے ہمارے اندر آواز پیدا کر دیا ہے، اور ہم کوئی چیز تم سے اللہ کی بارگاہ سے چھپانے والے نہیں ہیں۔ ایسا ہم کو گناہ کے وقت بالکل مطمئن نہیں ہونا چاہیے کہ کوئی دیکھ نہیں رہا ہے، کہیں ریکارڈ نہیں ہو رہا ہے، کہیں کوئی سن نہیں رہا ہے۔ بہرحال ہر جگہ یہ گناہ فضا سے لے کر جو ہے وہ مادیات تک میں محفوظ ہوتا رہتا ہے، اس کی اپنی تاثیر ہے۔ قوم لوط کا جب یہ عمل اس حد تک بڑھا اور زمین اور آسمان نے فریادی کیا اور زمین اور آسمان کو اجازت مل گئی، اس سے قبل جناب ابراہیم نے 12 فرشتوں کو واپس کیا تھا عذاب کے سلسلے میں کہ بھئی ان کو اور موقع دے دیا جائے، چونکہ پروردگار عالم کے یہاں عذاب میں تعجیل سے کام لینا یہ سنت نہیں ہے۔ سنت پروردگار یہ ہے کہ عذاب کے سے پہلے اتنی مہلت دی جائے کہ ممکن ہے ایک آدمی ہے، بس یہ سمجھ لیں کہ ایک آدمی کی بھی ہدایت اتنی اہمیت رکھتی ہے کہ پروردگار عالم
ایک انسان کی ہدایت کے لیے سالہ سال عذاب ٹال سکتا ہے، ایک انسان کی ہدایت کے لیے، ولو جماعت تو بڑے دور کی بات ہے۔ پروردگار عالم اس قدر رحیم و غفور و مہربان ہے کہ وہ پروردگار ایک انسان کی ہدایت کے لیے، وہ اسے کچھ نہیں پڑی تھی، وہ بیٹھا تھا چپ چاپ سے، اس کی عبادت کرنے والے کافی تھے جن کو اس نے اتم مخلوق اور کامل ترین مخلوق بنا کے پیدا کیا تھا، وہ اس کی عبادت کے لیے بہت کافی تھے۔ ہماری اور آپ کی عبادت کسی خانے میں نہیں ہے، یہ سمجھ لیں، ہماری اور آپ کی عبادت کسی خانے میں نہیں ہے۔ اس کی عبادت کرنے والے جن کو اس نے خلق کیا ہے، جو خاصان خدا ہیں، وہ بہت کافی ہیں، اس کو کچھ نہیں پڑی تھی۔ اس نے یہ ماہ مبارک رمضان کی جس کو ہم نے غفلت کے ساتھ گزار دیا، یہ ماہ مبارک رمضان وہ ہمارے لیے لے کر آیا تھا۔ وہ یہ چاہ رہا تھا کہ ہم اس ایک مہینے میں بیدار ہو جائیں، اس کی جانب پلٹ آئیں۔ ہر سال وہ ہمیں موقع دیتا ہے، ہر سال وہ ہمیں فرصت دیتا ہے کہ ہم اور آپ سدھر جائیں، لیکن عید کی نماز پڑھنے کے بعد ہم بھول جاتے ہیں۔ قرآن صرف ماہ مبارک رمضان کے لیے نازل نہیں ہوا ہے، مسجدیں صرف ماہ مبارک رمضان کے لیے نہیں بنائی گئی ہیں، نماز جماعت کا ثواب صرف ماہ مبارک رمضان کے لیے نہیں ہے۔ عزیزان اور مومنین، یہ یاد رکھیے گا، قرآن ہماری زندگی کے لیے دستور بن کر آیا ہے۔ ماہ مبارک رمضان کے علاوہ بھی اس کے کھولنے کا ثواب ہے، وہ ہمارے لیے ہدایت کا ذمہ دار ہے۔ مسجدیں صرف ماہ مبارک رمضان اور افطاری لینے کے لیے مخصوص نہیں ہیں، کبھی اللہ کی بارگاہ میں بغیر افطاری کے لیے بھی انسان جو ہے وہ بغیر افطاری کے غرض سے بھی آ جائے۔ جماعت جو ماہ مبارک رمضان میں اگرچہ ثواب زیادہ ہے، لیکن مخصوص نہیں ہے کہ صرف ہم اور آپ، اس لیے کہ یہ باتیں میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بہت سے افراد ایسے ہوں گے جن سے اگر زندگی رہی تو اگلے سال ماہ رمضان میں یہاں ملاقات ہوگی۔ یہ باتیں اس لیے کہہ رہا ہوں تاکہ بیچ میں اگر رستہ کبھی بھول جائیں اپنے گھر کا تو ادھر بھی آ جایا کریں گے۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ پہلا جناب ابراہیم، جب اب آخری بار جب یہ فرشتوں نے ان کو سنا دیا کہ ہم عذاب الہی بن کر آئے، پھر جناب ابراہیم نے سفارش کرنا چاہی۔ جیسے ہی سفارش کرنا چاہا تو وہ کہتے ہیں کہ فلما ذهب عن ابراہیم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط ان ابراہیم لأواه منیب یا ابراہیم اعرض عن هذا۔ فرشتے کہہ رہے ہیں ابراہیم اب آپ یہاں پہ کچھ مت بولیے، یا ابراہیم اعرض عن هذا، اب آپ یہاں پہ رک جائیے، اب آپ کوئی سفارش نہ کیجیے، اس لیے کہ انه قد جاء امر ربک، امر پروردگار حتمی ہو چکا ہے۔ امر پروردگار حتمی ہونے سے پہلے نجات کی گنجائش رہتی ہے۔ وَإِنَّهُمْ آتِيهِمْ عَذَابٌ غَيْرُ مَرْدُودٌ، اب عذاب کا ایسا فیصلہ ہو چکا ہے، ان پر جو عذاب آنے والا ہے اسے کوئی ٹال نہیں سکتا ہے۔ اب آئے چلتے ہیں جناب لوط علیہ السلام کی جو قوم ہے ان کی آپ عادت دیکھیں، ان کی بدبختی دیکھیں، اور یہیں بیٹھے بیٹھے ہر آدمی یہ دل میں دعا کرے خدایا ایسے حالات سے ہم تمام مومنین کو بچائے کہ انسان گناہ میں اس قدر لت پھت ہو جائے کہ اس کے لیے پاکیزگی کا ایک ذرہ برابر چانس نہ رہ جائے۔ یہ یہاں سے جناب ابراہیم کے یہاں سے اٹھ کے چلے قوم لوط علیہ السلام کے شہر کی جانب۔ جناب لوط وہ جو ہے وہ شہر کے باہر ایک کھیت میں اپنے کام میں مصروف تھے، چونکہ جناب ابراہیم کے یہ شاگرد تھے، جناب ابراہیم پر ایمان لانے والے ان کے خلیرے بھائی یا بھتیجا یا چچیرے بھائی، یہ مختلف روایات ہیں، بہرحال جو بھی تھے جناب ابراہیم کے اوپر ایمان لانے والوں میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ ان کی خصوصیت ان کے اندر بھی تھی، مہمانوں کو دیکھ کر فوراً اپنے گھر کی طرف دعوت دیتے تھے، مدعو کرتے تھے۔ جناب لوط علیہ السلام نے ان چار یہ فرشتے تھے اور چاروں کو پروردگار عالم نے انتہائی خوبصورت جوانوں کی شکل میں بھیجا تھا۔ انہیں بوڑھا چھڑی ٹیک کر چلنے والا بنا کر بھی بھیج سکتا تھا پروردگار عالم، لیکن یہ بتا دیں کہ پروردگار عالم جب کسی پر عذاب حتمی کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے سارے راستے وہ کھول دیتا ہے کہ آؤ بھائی تم گر رہے تھے نا، کس حد تک گرنا چاہتے ہو، تمہارے لیے بالکل آزادی ہے، تم جاؤ دیکھتے ہیں کتنا گرتے ہو۔ تو یہ چاروں فرشتے اگر بوڑھوں کی شکل میں آئے ہوتے تو قوم لوط ان کی طرف دیکھتی بھی نہ۔ چار جوان خوبصورت
سفید کپڑے کے میں ملبس، یہ جناب لوط علیہ السلام نے ان کو دعوت تو دے دیا۔ اب سوچنے لگے جناب لوط، قوم لوط اتنی خطرناک تھی کہ جناب لوط دعوت دینے کے بعد اب سوچ رہے ہیں ان کو لے کیسے جائیں شہر میں۔ لہذا کہا کہ آپ لوگ انتظار کیجئے، سورج ڈوب جائے گا، اندھیرا ہو جائے گا، تب ہم چلیں گے۔ اب جب سورج ڈوب گیا، اندھیرا ہونے لگا، تب یہ لوگ چلنے لگے تو جناب لوط جو ہے وہ دیوار کے کنارے کنارے چل رہے تھے۔ جو دیواریں ہوتی ہیں گھروں کے اور شہر کی بھی دیوار پہلے زمانے میں ہوتی تھی، اس دیوار کے کنارے کنارے چل رہے تھے۔ ان سے بھی کہا کہ دیکھو بیچ میں نہ چلو، لوگ دیکھ لیں گے۔ اور یہ تو زبردستی بیچ میں چل رہے تھے، ان کو پتہ ہے ہم کیا کرنے آئے ہیں، یہ بیچ میں بھاگے، بیچ میں چل رہے ہیں جناب لوط کنارے کنارے۔ ان کو بھی بلا رہے ہیں کہ آؤ کنارے آ جاؤ، کوئی دیکھ لے گا تو بڑی مصیبت کھڑی ہو جائے گی۔ حد یہ ہے کہ جناب لوط اپنی قوم سے اس حد تک دہشت اور وحشت میں تھے کہ جب شہر کے دروازے کے پاس پہنچے ہیں تو پھر ایک بار ان سے صاف صاف بتا دیا، چونکہ جناب لوط کو نہیں پتا ہے یہ فرشتے ہیں۔ جناب لوط عام انسان سمجھ رہے ہیں، مہمان سمجھ رہے ہیں، جوان جو ہے وہ سمجھ رہے ہیں۔ لہٰذا جناب لوط علیہ السلام نے ان سے کہا کہ دیکھو ہمارے شہر کے حالات بڑے خراب ہیں، ہمارے شہر والے بہت بیکار لوگ ہیں، یہ بڑے خطرناک لوگ ہیں، یہ کچھ بھی کر سکتے ہیں، لہٰذا آپ لوگوں کی اب مرضی ہے، یہاں تک تو ہم نے دعوت دے دیا لیکن اب ہم ہچکچا رہے ہیں، نہیں معلوم آپ کا دفاع کر پائیں گے یا نہیں کر پائیں گے، لے چلیں گے اپنے یہاں، آپ کو بچا پائیں گے نہیں بچا پائیں گے۔ انہوں نے کہا نہیں کوئی بات نہیں، ہم آپ کے ساتھ چلیں گے۔ اور وہ جیسے چل رہے تھے جناب لوط کنارے کنارے اور یہ فرشتے بالکل بیچوں بیچ چل رہے تھے۔ گھر پہنچے اور جب گھر پہنچے تو اسی لمحے بارش بھی ہونے لگی، پانی سختی سے گرنے لگا۔ جناب لوط علیہ السلام کی بیوی کیا تھی؟ بہت، اب آپ بولیے کیا مومنہ تھی کہ فاسقہ تھی؟ ہاں کافرہ تھی، بدکارہ تو نہیں کہہ سکتے، بہرحال وہ خائن تھی، جناب لوط علیہ السلام کے مقصد کے وہ خلاف تھی۔ لہٰذا اس کا کام یہ تھا کہ جناب لوط علیہ السلام کے ہاں جب بھی کبھی کوئی مہمان آتا تھا تو وہ فوراً خبر کر دیتی تھی۔ اس کے خبر کرنے کا طریقہ یہ بھی نہیں تھا کہ وہ چلاتی تھی، 3 طریقے سے وہ خبر کرتی تھی۔ یا جو ہے وہ آگ جلاتی تھی کہ جس کا دھواں باہر اوپر تک جائے، گہرا دھواں باہر جائے کہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ مہمان آئے ہیں، چونکہ 2 لوگوں کو کھانا پکے گا تو اب تو گیس ہے، گیس آپ چاہے جتنا جے آدمی آ جائیں، آپ کی گیس جو ہے وہ اندر کتنی تیز جل رہی ہے کتنی کم جل رہی ہے وہ باہر والوں کو نہیں پتہ چلے گا۔ پہلے کے زمانے میں جو ہے چولہوں سے پتہ چل جاتا تھا کہ کتنا کھانا پک رہا ہے، لہٰذا اس کا طریقہ یہ تھا کہ وہ آگ جلا دیتی تھی زیادہ مقدار میں کہ جس کا دھواں جو ہے اوپر گاڑھا گاڑھا جائے اور زیادہ جائے۔ یا جو ہے اگر رات کا وقت ہوتا تو وہ چھت پہ جا کے اپنے چھت پہ جا کے وہ آگ جلاتی تھی تاکہ شعلے لوگ وہ دیکھ کر متوجہ ہو جائے۔ اس کا یہ پہلے سے ان کی نشانی معین تھی۔ یا سیٹی بجایا کرتی تھی، واقعی کوئی چیز ان کمبختوں نے چھوڑا نہیں تھا، سیٹی بجا دیتی تھی، سیٹی بجانے سے لوگ متوجہ ہو جاتے تھے کہ وہ آ جاتے تھے۔ لہٰذا جناب لوط علیہ السلام جب پہنچے ان مہمانوں کو لے کر سب سے پہلے اپنی بیوی سے کہا کہ دیکھو آج ہمارے ساتھ جو مہمان آئے ہیں یہ ہمیں بہت بھلے انسان معلوم دیتے ہیں، اور آج اگر تم نے خبر نہیں دیا اور خیانت سے کام نہیں لیا تو پھر یہ سمجھ لو کہ تمہارے گزشتہ گناہ اور تمہارے گزشتہ جتنے جرائم ہیں سابقہ سارے جرائم کو ہم پروردگار عالم کی بارگاہ میں معاف کرا دیں گے، لیکن شرط یہ کہ آج تم ان کو۔ اس نے کہا ٹھیک ہے ہم وعدہ کرتے ہیں۔ بارش ہو رہی تھی تو بارش میں دھواں کا کوئی فائدہ نہیں، رات ہو چکی ہے، آگ چھت پہ جلا نہیں سکتی، لہٰذا جا کے اس نے چھت کے اوپر پہلے تو اس نے منع کہہ دیا کہ ہاں ٹھیک ہے ہم جو ہے خبر نہیں کریں گے، آپ مطمئن رہیے۔ جب مہمانوں کے لیے ناشتہ پانی لگا دیا اور اس کو فرصت مل گئی کہ جناب لوط مصروف ہو گئے ہیں پذیرائی میں، تو یہ کم وقت گئی اور اس نے چھت پہ جانے کے بعد سیٹی بجا دیا۔ سیٹی بجانے کے بعد اب آپ ان کی یونٹی دیکھیں، انسان جب گر جاتا ہے تو نیک کام میں یونٹی نہیں اس کو دکھائی دیتی، یہ نیک کام میں کبھی بھی جب گرے ہوئے لوگوں کی یونٹی نیک کاموں میں آپ کو نظر نہیں آئے گی۔ اس حد تک گر گئے تھے اور اس برے کام میں ان کی یونٹی اتنی زبردست تھی، 1000 لوگوں نے جناب لوط علیہ السلام کے گھر کا محاصرہ کر لیا، 1000 لوگوں نے۔ اب قرآن کی داستان واقعی میں یہاں پہ انسان، ہم سورہ کا حوالہ دے دے رہے ہیں، ہر بار آیت اگر پڑھیں گے تو پھر دیر ہوتی چلی جائے گی۔ سورہ ہود میں آپ 72 کے بعد سے 8-10 آیتیں پڑھتے چلے جائیں، یہاں تک جو ہے وہ جناب لوط علیہ السلام کی داستان جاری ہے۔
ان لوگوں نے جب محاصرہ کر لیا اور احتجاج کرنے لگے کہ جب یہ لوگ احتجاج کرنے لگے کہ ان مہمانوں کو باہر نکالو اور ہمارے حوالے کرو، جناب لوط علیہ السلام دروازے پہ آئے اور ان لوگوں کو روکنے کی کوشش کی۔ آپ یہ محسوس کریں کہ ایک نبی اپنی قوم کو گناہوں سے بچانے کے لیے کس حد تک جو ہے وہ صحیح اور کوشش کرتا ہے۔ یہ جو بھیڑ جناب لوط علیہ السلام کے گھر کے پاس اکٹھا ہوئی ہے، وَجَاءَهُ قَوْمُهُ يُهْرَعُونَ إِلَيْهِ، یا یہاں پہ آ کے یہ آتنک مچا رہے تھے، قوم لوط آ کے آتنک مچا رہے تھے۔ وَمِن قَبْلُ كَانُوا يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ، جناب لوط علیہ السلام کو پتہ ہے اس قوم کی عادت ہے، یہ ہمیشہ انہوں نے برا کام کیا، اس سے پہلے بھی یہ کام کرتے رہے ہیں۔ تو قَالَ يَا قَوْمِ هَؤُلَاءِ بَنَاتِي هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ، جناب لوط علیہ السلام کے آپ اقدام دیکھیں۔ ایک نبی کو اپنی قوم کی ہدایت کی کتنی پرواہ ہوتی ہے۔ ہم اور آپ نہیں ہیں کہ تھوڑا سا اگر مثلا ہماری بات ایک بار نہ مانی گئی تو مسجد چھوڑ دیں گے، عبادت خانہ چھوڑ دیں گے، انجمن سے استعفیٰ دے دیں گے، ہم نماز جماعت میں نہیں آئیں گے، اور یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے، یہ ہم ہوتے ہیں، جبکہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اگر ہدایت کرنے کا جذبہ انسان کے اندر ہوتا ہے تو انسان جو ہے وہ باتیں سن کر، تکلیفیں سہ کے، الزامات جو ہے وہ برداشت کر کے وہ تبلیغ دین کی راہ میں قدم آگے بڑھاتا رہتا ہے۔ جناب لوط علیہ السلام کا جذبہ دیکھیں، جناب لوط علیہ السلام کا کارنامہ دیکھیں، اس آیت پہ کبھی جا کے غور کیجئے گا کہ یہ کتنا سخت مرحلہ ہے۔ جناب لوط علیہ السلام نے جب دیکھا کہ یہ سب ہنگامہ مچا رہے ہیں، آمادہ ہیں ہنگامے پر، تو کہتے ہیں یا قوم ہؤلاء بناتی ہن اطہر لکم، اے لوگو یہ ہماری لڑکیاں ہیں، تم ملعونو، تم کم بختو، جس کام کے لیے آؤ اس کام سے جو ہے اجتناب کرو، دوری اختیار کرو، یہ ہماری لڑکیاں ہیں، ہم ان کو تمہارے حوالے کر دیں گے۔ اب یہاں پر یہ کوئی مطلب نہ نکالے کہ جناب لوط علیہ السلام جو ہے وہ اپنی لڑکیوں کو وہاں پر وہ مثلا ایسے ہی سب کو دینے کے لیے تیار ہو گئے تھے، یہاں پر یہ معاملہ نہیں تھا، چونکہ ان جو گمراہ لوگ جو آئے ہوئے تھے، ان گمراہ لوگوں کے جو سردار تھے، دو عدد، جو دو بڑے جو سردار تھے، انہوں نے جناب لوط علیہ السلام کی لڑکیوں سے اپنا رشتہ بھیجا تھا۔ اب ایک نبی جو ہے وہ نبی اپنی لڑکیوں کا رشتہ، اپنی بچیوں کا رشتہ ایسے شرابی کبابی لوگوں سے نہیں کر سکتا ہے۔ حد یہ ہے کہ ہم مومنین کے لیے بھی یہ بات جو ہے وہ روایات میں باقاعدہ اس پر تاکید کی گئی ہے کہ جب بھی کوئی رشتہ آئے لڑکیوں کے لیے کسی کے گھر میں، تو وہ لڑکے کے جیب سے زیادہ اس کے ایمان پر نظر ڈالے، اس کی جیب نہ دیکھے، اس کی جاب پر نظر نہ ڈالے، اس کے ایمان کو دیکھے۔ اگر وہ صاحب ایمان ہے تو ولو جیب میں جو ہے وہ کمی ہو، ولو اس کی جاب جو ہے وہ نچلے سطح کی ہو، اسے لڑکیاں جو ہے وہ سپرد کر دینا چاہیے، اس کے حوالے کر دینا چاہیے۔ اور لیکن اگر وہ جو ہے ایمان کی منزل میں کمزور ہیں، ولو دنیا کی منزل میں بہت مضبوط ہے، تو ان لوگوں کو پرہیز کرنا چاہیے۔ یہ سارے دستور اسلام نے ہمیں اور آپ کو برائیوں سے بچانے کے لیے دیے ہیں، لیکن ہم اور آپ جو ہیں چونکہ ان معیارات کو بھول چکے ہیں، لہٰذا آج مصیبتوں کا شکار ہو رہے ہیں کہ ابھی ہندوستان پھر بھی غنیمت ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہر 50 شادی پہ 5 طلاق تو ہو ہی جا رہا ہے، ہر 50 شادی پہ 5 طلاق ہو جا رہا ہے۔ یہ آپ اطمینان رکھیے، ایک چھوٹے سے معاشرے کا جائزہ نہ لیجیے، تھوڑا سا نگاہ بڑھا کے دوڑا کر دیکھیے کہ ابھی آپ کے شہر میں مثلا سال بھر پہلے جو شادیاں ہوئی ہیں، ان شادیوں میں سے کتنی شادیاں کامیاب ہیں، کتنی شادیوں کی فائل کیس ہو چکی ہے، کتنی شادیوں میں مثلا ابھی جھک جھک چل رہی ہے، کتنی شادیاں ایسی ہیں کہ جو لڑکیاں جو اپنے گھر بیٹھی ہوئی ہیں۔ یہ چیزیں جو ہیں وہ ہمارے لیے عبرت ہیں، اور جب یہ عبرت ہیں تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہم اس نوبت پر پہنچے کیوں ہیں۔ بہرحال یہاں جناب لوط علیہ السلام نے ان دو جو سردار تھے ان کے لیے کہا کہ تم نے رشتہ دیا تھا، ہم نے انکار کر دیا تھا، لیکن ابھی جو ہے وہ یہ 2 لڑکیاں دونوں ان سرداروں کے ہم تم سے رشتہ قبول کرنے کے لیے تیار ہیں۔ جناب لوط علیہ السلام یہاں اپنے اعتبار سے اپنا ایک پاسا پھینک رہے تھے، اپنا ایک راستہ نکال رہے تھے کہ قوم جو ہے وہ گناہ سے بچ جائے، اس لیے کہ 2 ہی صورتیں تھیں۔ یہ اگر جو ہے انہوں نے قبول کر لیا، اگر انہوں نے قبول کر لیا تو اس صورت میں ہمارے مہمان بھی محفوظ رہیں گے، جو جناب ابراہیم تو باقاعدہ وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہمارے مہمان ہیں، یہ عام انسان ہیں۔
اور اگر انہوں نے قبول کر لیا تو ہمارا فائدہ یہ ہوگا کہ ان کے درمیان آپس میں خود اختلاف ہو جائے گا. لوگ تو ہزار ہیں، خوب سرداروں کی صرف 2 لڑکیاں ملی ہیں. دوسری چیز، جناب لوط علیہ السلام ان کو جو ہے وہ اصلی منزل کی طرف پلٹانا چاہ رہے تھے. وہ یہ بتانا چاہ رہے تھے کہ تم جو کام کر رہے ہو، پروردگار عالم نے فطرت میں یہ سسٹم نہیں رکھا ہے. فطرت کا سسٹم یہ ہے کہ مرد عورت میں شادی ہو، نہ کہ مرد مرد میں شادی ہو، عورت عورت میں شادی ہو. اچھا، یہ غلط فہمی نہ رہے کہ قوم لوط میں جو ہے وہ صرف مرد مرد پر اکتفا کرتے تھے. اس قوم میں عورتیں عورتیں پر بھی اکتفا کرنے لگی تھی، لہٰذا اس قوم کی بدتر حالت ہو گئی تھی. آخر جب انہوں نے انکار کر دیا، کہا نہیں یہ سب چال آپ کی چلے گی نہیں، آپ کی بات ہم ماننے والے نہیں ہیں. نتیجہ یہ ہوا کہ جناب لوط علیہ السلام دروازے کو بھرپور دھکا دیے ہوئے ہیں اندر کی جانب سے کہ یہ کھول نہ پائیں. قوم لوط دروازہ توڑ کر اندر داخل ہو گئی. جناب لوط علیہ السلام جو ہے وہ مجبور ہو گئے، چونکہ وہ ایک آدمی 1000 لوگوں کا مقابلہ نہیں کرتا، اتنا آسانی کر نہیں سکتا. لہذا جناب لوط علیہ السلام پریشان ہو گئے، نگران ہو گئے. اب کیا کریں؟ ہم نے ان کو مہمان بلایا ہے، ان کو جو ہے اپنے ہم نے مہمان بنایا تھا، ان کے ساتھ بہت برا ہو جائے گا. تب اس میں سے جناب جبرائیل نے آواز دی، اے لوط آپ گھبرائیے نہیں، ہم ان کو ٹھکانے لگانے آئے ہیں. اب یہ ہمارا لفظ ہے، قرآن کے لفظ جو ہے وہ ہے، مفہوم یہی آپ کو نکلے گا، ہم ان کا ٹھکانہ لگانے آئے ہیں. لہذا وہاں پہ پہلا عمل یہ ہے، قرآن کی آیتوں میں اس لفظ کو استعمال کیا. پہلا اثر یہ ہوا کہ جیسے یہ لوگ اندر گھسے تو ان سب کی آنکھوں کی روشنی ختم ہو گئی، ان کو کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا. لیکن جب انسان واقعی میں بدبختی کی حد پار کر چکا ہو تو یہ ایک ان کو تو اس کو تنبیہ سمجھنا چاہیے تھی آگے کے عذاب کے لیے، لیکن ان کے آنکھوں سے بالکل سجائی نہیں دے رہا ہے. اس کے باوجود یہ کہہ رہے ہیں لوگ گھبراؤ نہیں، ہم لوگ کل پھر آئیں گے، ہم لوگ کل آئیں گے، گھبراؤ نہیں تم، ہم لوگ چھوڑنے والے نہیں ہیں، ہم لوگ کل پھر آئیں گے. چونکہ ان کو کچھ دکھائی نہیں رہا، کسی ایک کو کچھ نظر نہیں آ رہا تھا. جناب لوط کو فرشتوں نے کہا، اے لوط جب اور تاریکی بڑھ جائے آپ چپکے سے یہاں سے نکل جائیے، اپنے اہل کو لے کے. آپ کے اہل بچے رہیں گے سوائے آپ کی بیوی کو. آپ کی بیوی جو ہے وہ اس پر عذاب ہوگا، ان کی ہم خبر لے لیں گے. اور اس کے بعد جناب لوط علیہ السلام کو یہ دستور تھا کہ آپ سیدھے نکل جائیے، پلٹ کر دیکھیے گا نہیں، پلٹ کر دیکھیے گا یہ نہیں. اس سے مطلب یہ نہیں ہے مفہوم کی بالکل آپ مڑیے گا نہیں، گردن مت گھمائیے گا. یہ تعبیر ہی ایک اشارہ ہے کہ آپ جائیے، ان کا عذاب اس قدر حتمی ہو چکا ہے کہ آپ کے دل میں ان کی نسبت بالکل رحم نہیں پایا جانا چاہیے. لہذا جناب لوط علیہ السلام اپنے اہل کو لے کر اس ملعونہ کو چھوڑ کر جناب لوط علیہ السلام رات کی تاریکی میں ادھر سے نکلے. اور اس کے بعد پھر ادھر سے پہلے آسمان سے پتھر گرنا شروع ہوا، اور اس کے بعد پھر زمین سے جو ہے وہ زمین پہ زلزلہ آیا اور پوری زمین پلٹ گئی. نتیجہ یہ ہوا کہ قوم لوط اپنے عمل کے انجام تک پہنچ گئی. یہ جناب لوط علیہ السلام کے قوم کی داستان ہے کہ جس میں ہمارے لیے جگہ جگہ عبرت کی منزل ہے، جگہ جگہ عبرت کا مقام ہے، جگہ جگہ یہ وہ مرحلے ہیں کہ جہاں پر ہمیں اس زمانے میں سوچنا چاہیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم بھی کسی ایسے عمل میں گرفتار ہو جائیں کہ جو عمل جو ہے وہ عمومی ہو جائے اور وہ عمل معاشرے میں کلچر کی شکل میں تبدیل ہو جائے. اس لیے کہ اگر کوئی چیز کلچر بن جاتی ہے، کوئی چیز اگر جو ہے وہ لوگوں کے لیے رواج بن جاتی ہے تو پھر اس کے خلاف آواز اٹھانا آسان نہیں ہوتا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ پیغمبر کی رحلت کے بعد مختصر سے فاصلے میں کربلا واقع ہو گئی کیسے؟ اور کربلا واقع ہوئی ہے، غیروں کے ہاتھوں کربلا واقع نہیں ہوئی ہے. یہ جو کربلا کی منزل ہے، کربلا جو ہے وہ غیروں کے ہاتھ سے نہیں، اپنوں کے ہاتھ سے، مسلمانوں کے ہاتھ سے یہ کربلا واقع ہوئی ہے. کتنے سنگین جرائم کیے گئے ہیں، کتنے سنگین مظالم کیے گئے ہیں. دیکھیں، ہم نے جناب لوط علیہ السلام کی منزل میں جب جناب لوط علیہ السلام اپنی بیٹیوں کو لے کر آ رہے ہیں، ان فاسقوں کے ساتھ شادی کرنے کے لیے تیار ہو رہے ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں جناب لوط علیہ السلام کے لیے مرحلہ بہت آسان ہوگا؟ ہم اور آپ جو عام انسان ہیں، ہم عام انسان ہو کر
اپنے گھر کی لڑکیوں کو کسی شرابی اور کبابی اور فاسق و فاجر جس کا فجور ظاہر ہے اس کے حوالے نہیں کرنا چاہتے ہیں، اس کے نکاح میں نہیں دینا چاہتے ہیں۔ جناب لوط کس جگر کے ساتھ آ رہے ہیں جناب لوط جانتے ہیں، اس لیے کہ پاک و پاکیزہ خواتین کا حال یہ ہوتا ہے، پاک و پاکیزہ خواتین کے جو کبھی مردوں کے درمیان اٹھنا بیٹھنا تو دور کی بات ہے، جن کے سائے کو کبھی مرد نہ دیکھے ہوں، ان کے لیے کہیں پر ملأ عام میں سامنے ہونا، کہیں پر عام جگہ پر جانا کتنا سخت ہوتا ہے۔ ہم اور آپ جو مصائب کی منزل سنتے ہیں جناب صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہ کے لیے کہ دربار میں جانا ہمارے اور آپ کے لیے چونکہ اب یہ منزل ہوتی ہے تذکرہ کرنا پڑتا ہے، مجبوری ہے ہماری، ورنہ خود جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کے لیے دربار میں جانا جو ہے وہ بہت آسان نہیں تھا۔ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ دربار سے پلٹ کے آئی ہیں تو مولا کائنات سے جو جملہ کہا ہے وہ جملہ تڑپا دینے والا ہے۔ جناب سیدہ آ کے واپس آئیں، جب مولا کائنات نے پوچھا کیا ہوا بی بی، تو جناب سیدہ جس کی تعبیر ہم یہ استعمال کر سکتے ہیں اردو زبان میں ترجمے کی مجبوری میں کہ بی بی کہتی ہے کہ آج تو ہم رسوا ہو کر آ گئے۔ یہ بہت سخت منزل ہے، مردوں کے درمیان جا کے خطاب کرنا اور اس خطاب کے وقت جو ہے پھر ان مسلمانوں کا بی بی کو جھٹلا دینا، یہ اتنی آسان منزل نہیں تھی۔ بہرحال یہ جو پاک و پاکیزہ خواتین ہوتی ہیں، اہل بیت کے گھرانے کے افراد ہوتے ہیں، ان کے لیے نامحرموں کا سامنا یہ خود ایک اپنی جگہ بہت بڑا درد کا مقام ہے۔ اسی لیے آیت اللہ شیرازی جو تحریم تمباکو والے شیرازی، ان کے دفتر میں ایک مجلس میں ایک خطیب نے صرف یہ جملہ کہا تھا، دخلت زینب بنت علی علی ابن زیاد، اور یہ کہہ کہ وہ آگے بڑھنا چاہ رہا تھا کہ زینب بنت علی ابن زیاد کے دربار میں داخل ہوئی۔ آیت اللہ شیرازی نے اپنا امامہ سر سے پھینک دیا، کھڑے ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں اے خطیب، اے ذاکر، یہیں پر ٹھہر جا، ہمیں پہلے بی بی کی اس مصیبت پر گریہ کرنے دے، کہاں زینب اور کہاں یہ ظالم کا دربار۔ یہ بہت سخت منزل ہوتی ہے ایسے پاک اور پاکیزہ خاندان والوں کی خواتین کے لیے۔ لہذا آپ کربلا کی تاریخ میں دیکھیں، جناب زینب خیمے سے نکل رہی ہیں تو اپنے اختیار سے نہیں نکل رہی ہیں، کتنی مجبوری ہے زینب کے ساتھ، ورنہ زینب کسی نامحرم کو اپنے قریب نہیں آنے دینا چاہتی، جس کے لیے بہترین واقعہ یہ ہے، جناب زینب اپنے بھائی کے جنازے سے لپٹی ہوئی ہیں، بیان کر رہی ہیں، گریہ کر رہی ہیں، تعزیانے پڑھ رہے ہیں، زینب نے بھائی کے جنازے کو نہیں چھوڑا ہے، درے لگائے جا رہے ہیں، زینب نے بھائی کے جنازے کو نہیں چھوڑا ہے، لیکن زینب کے کان میں جیسے ہی یہ آواز پہنچی ہے کہ زینب کو گھسیٹو، جدا کرو بھائی کے جنازے سے، تو زینب نے فوراً بھائی کے جنازے کو چھوڑ دیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ نامحرم ہمارے جسم میں ہاتھ لگا دے۔ یہ ہے زینب۔ جب کربلا سے یہ کاروان جانے لگا، جناب زینب جیسے ہی اسیروں کو سوار کرنے کی باری آئی، اسیروں کو سوار کیا جائے، محفلوں میں بٹھایا جائے، ان سواریوں پر سوار کیا جائے، اونٹوں پر سوار کیا جائے، جناب زینب نے ایک بار آواز دی، کہا دیکھو کوئی بھی ہماری ان عورتوں کو ہاتھ نہیں لگائے گا، کوئی بھی ہماری بچیوں کو ہاتھ نہیں لگائے گا، کوئی بھی ان عورتوں کے قریب نہیں جائے گا، میں زینب خود سوار کروں گی سب کو۔ تاریخ لکھتی ہے زینب نے ایک ایک خاتون کو، ایک ایک بیوی کو اونٹ پر سوار کیا، خود بٹھایا، لیکن جب خود کی باری آئی، زینب ایک بار اپنے ناقے کے قریب آ کر کھڑی حیرت سے دیکھنے لگی، چاروں طرف نظر دوڑا رہی ہے، بھیا بڑے اہتمام سے کربلا لے کر آئے تھے، آج زینب مجبور ہو گئی ہے، زینب سواری پر سوار ہونا چاہتی ہے، کوئی سوار کرنے والا نہیں ہے، بھیا اگر خود نہیں آ سکتے تو میرے بھیا عباس کو بھیج دیتے، علی اکبر کو بھیجتے، لیکن حاضری تو کربلا میں سب خواب میں، سب نیند میں ہیں، سب گہری نیند میں چلے گئے ہیں، کوئی جواب نہ آیا۔ زینب سوار ہوئی، زینب نے سب کو روک دیا، خود سے سوار ہوئی، اس لیے کہ زینب اس گھرانے کے جن کا سایہ کبھی کسی نے نہیں دیکھا تھا، نامحرموں کو ہاتھ لگانا تو دور کی بات ہے، اب جگہ یہاں تک پہنچ گئے ہیں تو ذرا ایک منزل اور آپ محسوس کریں، بہت دیر تک گریہ کیجئے گا، یہ جملہ جا کے گھر پہ اس جملے پر غور کیجئے
دیکھیے گا جب یزید کے دربار میں ان اسیروں کو لایا گیا، ان قیدیوں کو لایا گیا، اور ان میں سے کسی نے دیکھا کہ ان اسیروں کے درمیان ایک ننھی بچی بھی ہے، ایک 3 سالہ بچی بھی ہے، اور اس نے یہ جسارت کی، یزید اس بچی کو میرے حوالے کر دے، یزید اس بچی کو میری کنیزیت میں دے دے۔ زینب تڑپ کر آگے آ جاتی ہے، یزید تیری مجال نہیں ہے، اس لیے کہ ہم اہل بیت کے گھرانے والے ہیں، ہمیں تو یہ کام نہیں کر سکتا ہے۔ میں کہوں گا عجب نہیں، جب سکینہ کو پہلے بابا جب جیسے ہی سکینہ کو بابا کا سر ملا ہوگا، جناب سکینہ نے بابا سے پہلی بات یہی کہا ہوگا، بابا آپ کے بعد دنیا میں ہمیں کنیز بنانے کے سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون۔ الہی بحق زہرا و ابیہا و